السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسی جنگ کے بارے میں سنا ہے جس میں گولیاں نہیں چلتی لیکن پورے ملک تباہ ہو جاتے ہیں؟ نہ ٹینک، نہ بمبار جہاز، صرف ذہنوں پر حملہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خطرناک جنگ کی جو نظر نہیں آتی مگر اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ 5th جنریشن وارفیئر، 5ویں نسل کی جنگ یا 5th جنریشن وارفیئر ایک جدید طرز کی جنگ ہے جو فزیکل حملوں کے بجائے ذہنی، معلوماتی اور معاشرتی حملوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اس جنگ میں شامل ہے جعلی خبریں، فیک نیوز، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا، سائبر اٹیک، نفسیاتی جنگ، ثقافتی الغار۔ یہ جنگ دشمن کے جسم پر نہیں، ذہن پر کی جاتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وائرل ویڈیوز اور ٹرینڈنگ ٹویٹس بس تفریح کے لیے ہیں؟ حقیقت میں سوشل میڈیا 5th جن وارفیئر کا سب سے طاقتور ہتھیار بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے نظریات، مذہبی یا لسانی اختلافات کو ہوا دینا، افواج اور ریاستی اداروں پر تنقید کو فروغ دینا، یہ سب ایک منظم حکمت عملی کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کا مقصد ہے قوم کا اعتماد توڑنا، نظریاتی بنیادیں ہلانا، نوجوان نسل کو مغربی ثقافت میں غرق کرنا، دشمنی کو قوم کے اندر ہی پیدا کرنا۔ ایک دشمن فوجی کے بجائے جب نوجوان خود اپنی ریاست سے متنفر ہو جائے تو یہ 5th جن وارفیئر کی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ 2. سائبر وارفیئر 5-6 سائبر حملے بھی اسی جنگ کا حصہ ہے۔ سرکاری ویب سائٹس ہیک کرنا، حساس ڈیٹا چوری کرنا، معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش۔ یہ حملے خاموش ہوتے ہیں مگر ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فیک نیوز سے ذہنوں میں زہر گھولا جاتا ہے۔ کئی ممالک میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں تاکہ قوم کو تقسیم کیا جا سکے۔ جھوٹ کو بار بار دہرا کر سچ بنایا جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سچائی، تحقیق اور عقل سے کام لینے کا درس دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو۔ سورۃ الحجرات۔ ناظرین، 5th جن وارفیئر سے بچاؤ کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں علم، بصیرت اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ جنگ نظر نہیں آتی مگر ہمارے گھروں میں، موبائل فونز میں اور سوشل میڈیا پر جاری ہے۔ ناظرین، کیا آپ 5th جنریشن وارفیئر کے خطرات کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہماری قوم اس چیلنج کے لیے تیار ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور اسکوپ ٹرینڈز ہرائزن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ اور خبردار رہیے، جنگ جاری ہے، صرف محاذ بدل گیا ہے۔